الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ مومن کی مثال سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، وہ مومن جو قرآن پڑھتا اور پھر اس پر عمل کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ نے سورۃ البقرہ 8 سال میں حفظ کی۔ 8 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ، اور 2.5 پارے تھے۔ عرب کے لوگ ذہین فتین کہنے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ سورۃ بقرہ سبق لیا، پھر اس پر عمل کیا، جب تک عمل نہ کرتے اگلا سبق نہیں پڑھتے تھے۔ ایسے جب سورۃ بقرہ کے ہم عامل بنے، قاری بنے، ساتھ عامل بنے، تو زندگی کے 8 سال گزر گئے۔ المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، ہم کتنے پڑھنے والے ہیں قرآن؟ اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں، جو پڑھا ہے تو رب نے کیا کہا، رب نے کیا کہا، کیا فرما رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، خبر ہی نہیں۔ عمل کیسے ہوگا؟ قرآن مجید پڑھیے اور دیکھیے، ساتھ ترجمے کے قرآن لائن میں لگائے ہوئے ہیں ہم نے، ساتھ دیکھیے ترجمے اللہ نے کیا فرمایا۔ ایک صفحہ پڑھیے اور ساتھ ایک صفحہ ترجمے سے پڑھیے، تاکہ پتہ تو لگے کہ اللہ تعالی نے کیا کہا ہے۔ اس کی مثال کالاترجۃ طعمها طیب وریحها طیب، سنترے کی جس کا مزہ بھی اچھا، خوشبو بھی اچھی، یعنی وہ مومن ٹاپر ہے، مزہ بھی لے رہا ہے اللہ کا کلام پڑھ کر، خوشبو بھی بڑی عمدہ ہے سنترے کی۔ اور قرآن کی مثال اس سے دی گئی عامل آدمی کی۔ نمبر 2، والمؤمن، وہ مومن الذی لا یقرأ القرآن، جو قرآن نہیں پڑھتا۔ کسی سے پوچھو جی قرآن پڑھنا آتا ہے؟ جی پڑھنا ہی نہیں آتا۔ انگلش انہوں نے کہا دب کے آتی ہے، بول کر تو دیکھو، انگریز بھی ڈر جائے گا۔ اور اللہ کا کلام پڑھنا ہی نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن وَيَعْمَلُ بِهِ، عمل کرتا۔ قرآن پڑھنا تو نہیں آتا، لیکن جو سنتا ہے نا استاد سے کہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا، اس پر عمل کرتا، اس پر عمل کرتا۔ اب اس میں ایک خامی اور ایک خوبی۔ خامی کیا ہے؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن مجید پڑھنا سیکھیے، اور اساتذہ کو، معلمات کو، جو طالبہ اور طالب علم، کوئی بزرگ قرآن پڑھنے کے لیے آئے، جب آئے دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ ہمارے استاد تھے سرگودا کے مولانا محمد دین، بڑے مشہور عالم تھے، مستند، صبح صبح اخبار بیچا کرتے تھے گھروں میں،
اپنے گھر کا کچن چلانے کے لیے، انہوں نے اعلان کر رکھا تھا دن ہو رات ہو تمہارے پاس جو وقت ہو میرا آ کے دروازہ کھٹکھٹاؤ، میں ترجمہ پڑھا دوں۔ بڑی دنیا نے ترجمہ پڑھا، جو وقت لوگوں کے پاس ہوتا تھا وہ آ کے دروازہ کھٹکا دیتا تھا اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے، آؤ تمہیں قرآن پڑھا دوں۔ اب مومن ایک یہ ہے جو اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ کالتمرۃ طعمها طیب ولا ریح لها، اس کی مثال ایک کھجور کی طرح، ذائقہ تو بڑا عمدہ ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ کھجور کی خوشبو نہیں ہوتی، ذائقہ ٹاپ سے ٹاپ پر ہوتا ہے۔ اب کیونکہ یہ عمل کر رہا ہے، اس کا ذائقہ، یہ اس کے اندر خوبی مل رہی ہے۔ یہ تو مومن تھا۔ اب دونوں میں فرق ہے۔ پہلا مومن وہ ٹاپر ہے، عمل بھی کرتا ہے اور پڑھتا بھی ہے۔ دوسرا پڑھتا نہیں، عمل کرتا ہے۔ وقت نہیں تو اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں، سارا دن ہم کس طرح محنت کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنا سٹینڈرڈ برقرار رکھنے کے لیے یا اپ کرنے کے لیے بھی۔ محنتیں آپ دیکھ لیں، مجھ سمیت ہر ایک کی۔ اب آ گیا منافق کی مثال۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، قرآن تو پڑھتا ہے وہ منافق، اتنا پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنا قرآن پڑھنا ان کے مقابلے میں بڑا کم محسوس کرو گے۔ اتنا وہ قرآن پڑھتے تھے نا منافق، قرآن مجید۔ جو مومن وہ کم پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں منافق، لیکن اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ وہ کون سی بوٹی ہے؟ نیاز بو، نیاز بو پتہ ہے چودھری صاحب؟ وہ کر کے مسلوں سے بڑی خوشبو ہو جاتی، لیکن ذائقہ تو کڑوا ہے۔ کیوں؟ منافق جو ہے دل اس کا پلیت ہے، دل اس کا صاف نہیں۔ تو نفاق سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نفاق سے جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ لے، 40 دن ابراہیم صاحب نے پڑھی ہیں، مجھے یاد ہے ایک نماز ان کی تھوڑی سی لیٹ ہوئی، میں نے جماعت روک لی تھی، میں پہنچ جاؤ تکبیر اولیٰ ان کے پہنچنے کے بعد نے کہیں ٹارگٹ بنا ہوا تھا یہ ہمارے بزرگوں کا۔ ایک ابراہیم صاحب تھے، ایک ہمارے فوت ہو گئے بزرگ، کیا نام تھا جی ان کا؟ ہاں ایش بابا ایش بابا، یہ پورا گروپ انہوں نے 40 پڑھی تھی، سلیم صاحب کا مجھے نہیں یاد۔ تو یہ پوری 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز۔ تو اللہ تعالیٰ 2 فائدے دیتا ہے، منافق نفاق ختم کر دیتا ہے، کھاتا ہی گول ہے، ختم، اور جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ اب لوگوں نے اس کا کیا کیا؟ حنفیوں نے، انہوں نے کہا جی 40 دن نہیں 40 نمازیں کر دو، اس لیے مدینے میں فلائٹ 8 دن مدینے کے ہوٹل میں بکنگ 8:45، حدیث کوئی ستیہ ناس کر دی۔ 40 نمازیں نہیں 40 دن، وہاں 40 نمازیں مدینے میں کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں حنفی۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن ہی نہیں پڑھتا، ایک تو پڑھتا ہے نا، منافق بھی 2 مومن بھی 2، 4 باتیں ٹاپک ہو جائے گا۔ منافق کی مثال جو قرآن ہی نہیں پڑھتا، اب خود حساب لگا لیں جو قرآن نہیں پڑھتے، اس کی مثال تنبے کی ہے۔ تنبا کڑوا زہر ہوتا ہے، کڑوا زہر، اور بو بھی گندی ہوتی ہے اس کی۔ اب فیصلہ کیجئے، قرآن پڑھو گے پھر عمل بھی کرو گے، سمجھو گے بھی صحیح اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔
جو آیت سمجھ میں نہیں آ رہی جا کے قرآن پاک کھولو، ترجمہ کھولو اور اس میں پڑھو۔ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 5059 نمبر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفاق سے ہم سب کو محفوظ فرما، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکچر نمبر 114 وآخر دعوانا الحمدللہ۔